اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمعہ کی اذان سنتے ہی جمعہ کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ بندہ ویٹ کرے کہ ابھی جمعہ کی اذان ہوئی ہے، ابھی کچھ دیر رک جاتے ہیں، لاسٹ میں جا کے 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے، نماز ظہر ادا کرنی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں، جب جمعہ کی اذان ہو اس کی تیاری شروع ہو جانی چاہیے۔ اور یہ بات قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں ثابت شدہ ہے۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو تو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہاں قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ کی آیات میں بات ہوئی ہے خرید و فروخت کو چھوڑنے کی۔ خرید و فروخت کو چھوڑنے سے مراد کوئی بھی کسی قسم کا بھی کاروبار ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ورکرز اپنا کام جاری رکھیں، کہ صرف خرید و فروخت کو چھوڑنے کا کہا گیا ہے اور کوئی کام کو ترک کرنے کا نہیں کہا گیا، بلکہ جمعہ کی جتنی اہمیت و فضیلت ہے، ہر کام کو چھوڑ کر، چاہے وہ کوئی مزدور ہے، کام کر رہا ہے، اپنی مزدوری کو چھوڑ دے، وقتی طور سٹاپ کر دے۔ اور میں کہتی ہوں مسلمانوں کو اتنا ریلیف دینا چاہیے، اگر آپ کے پاس کوئی مزدور کام کر رہا ہے تو اسے جمعے کے وقت جمعہ ادا کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ ویسے ایسا ہوتا تو نہیں، ایسا مسلم ہم لوگ اس بات پہ تو پابندی نہیں لگاتے کہ کوئی ورکر نماز نہ ادا کرے، تو اگر ایسا ہو بھی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر بندے کو اپنا کام کاج ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، اذان ہوتی ہے، پہلی اذان پر ہی جمعے کی طرف جانا چاہیے۔ اگر پہلی اذان کی طرف کے لیے نہ جا سکے تو دوسری اذان میں۔ پہلی اذان اگرچہ حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں شروع ہوئی، مگر جمعے کی تیاری اور خرید و فروخت چھوڑنا اسی سے متعلق ہے کہ جب اذان ہو گئی ہے، لوگ ایسا کریں کہ جمعہ کی تیاری میں مشغول ہو جائیں، بجائے کہ وہ اپنا کام کاج کریں اور نماز ظہر کی اذان کا انتظار کریں کہ ظہر کی اذان ہوگی، ساتھ ہی جمعہ کی جا کے ہم بھی جمعہ شروع کر لیں گے۔ خرید و فروخت کی ممانعت نہیں، بلکہ دنیا کے تمام جو مشاغل ہیں، مصروفیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے کا سبب ہو، ان سب کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ whenever ایسا ہوتا ہے، میں نے تو ایسا ہی دیکھا ہے، اکثر مرد حضرات اگر کام سے چھٹی پر بھی ہوں تو موبائل میں گھسے رہتے ہیں، موبائل چلاتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی ویڈیوز دیکھی، لاسٹ پہ جب اذان ظہر ہوئی تب جا کے جلدی جلدی سے نماز ظہر ادا کی اور ساتھ ہی جمعہ ادا کر لیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اذان ہوتے ہی، جب پہلی اذان ہو، جب جمعہ کی اذان ہو، وہ اذان جو خاص طور پر جمعہ کے نام سے جمعہ کی اذان ہو، اس وقت ہی کام کاج کو چھوڑ کر ادھر مؤذن نے اللہ اکبر کہا، ادھر انسان پر، ہر شخص پر جمعہ واجب ہو جاتا ہے، تو ضروری ہے کہ تمام کاج کو ترک کر کے، فضولیات کو ترک کر کے، ہفتے میں ایک دن ضرور ایسا نہ ہوتا ہے تو اللہ کے حضور جا کے پیش ہو جائیں۔ اتنا مبارک وہ ٹائم ہوتا ہے، اتنا مبارک ٹائم ہوتا ہے کہ اس وقت میں مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ 2 خطبوں کے درمیانی جو وقفہ ہوتا ہے، بہت ہی خاص وہ ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ جمعہ کے دن کے بارے میں ایک ایسی گھڑی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس وقت میں کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ بعض علماء کے مطابق وہ 2 خطبوں کا درمیانی وقت ہے، اگر ان خطبوں میں درود پاک پڑھ کے، درود ابراہیمی پڑھ کے دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی کا پڑھنا اس لیے شرط ہے کیونکہ جمعہ کے دن ویسے بھی درود پاک قبول ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن احادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنا خود سنتے ہیں،
اور جب درود پاک قبول ہونا ہے تو پھر ہماری دعا کیسے نہیں قبول ہو سکتی؟ اس لیے کوشش کریں کہ تمام کام کاج مصروفیات کو ترک کر کے جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں جائیں اور جا کے جمعہ میں شریک